بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ایک سوال اور اس کا جواب۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اوندا کپڑے سے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اوندا کپڑوں کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا یہ تکبر کی علامت ہیں، تو ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تکبر اس چیز کا نام ہے کہ حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ تو یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ جواب: نئے کپڑے پہننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر پہننے والا تکبر کرے، جیسا کہ حدیث پاک میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے خوش لباس رہنا پسند ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت سے یہ جان لیا کہ ان کا میلان پاک صاف رہنے اور عمدہ لباس کی طرف ہے، دوسروں پر تکبر کرنا مقصود نہیں۔ پھر یہ کہ عمدہ لباس سے تکبر کا پیدا ہونا ضروری نہیں، البتہ یہ بات اور ہے کہ بسا اوقات عمدہ کپڑے پہننا بھی تکبر کا باعث بن جاتا ہے، جیسا کہ بعض اوقات ادنا درجے کے کپڑوں پر راضی رہنا عاجزی کا باعث ہوتا ہے، لیکن تکبر کی علامت یہ ہے کہ جب اسے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اور جب تنہا ہوتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ مگر جو آدمی حسن و جمال کا طالب ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اگرچہ تنہائی میں کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ وہ گھر کے پردوں میں بھی اس بات کا خیال رکھتا ہے، اور یہ چیز تکبر نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ احوال مختلف ہیں، اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا قول بعض حالات سے متعلق ہے کہ بعض اوقات عمدہ لباس کے باعث دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی اپنی جگہ ہے کہ عمدہ کپڑے پہننا تکبر نہیں، یعنی یہ کام تکبر کو لازم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے باعث کبھی کبھار تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس سلسلے میں احوال مختلف ہیں، اور درمیانہ لباس سب سے بہتر ہے کہ نہ تو اس میں عمدہ ہونے کی وجہ سے کوئی شہرت ہے اور نہ ادنا ہونے کی وجہ سے کوئی خرابی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کولوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر سرف ولا مخیلۃ، یعنی کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو، لیکن نہ تو ان میں حد سے بڑھو اور نہ ان میں تکبر کرو۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یری آثار نعمتہ علی عبدہ، یعنی بے شک اللہ عز و جل اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بادشاہوں کے جیسا لباس پہنو لیکن اپنے دلوں کو خشیت الہی سے مار ڈالو۔ انہوں نے یہ بات ان لوگوں سے فرمائی جو نیک لوگوں کا لباس پہن کر تکبر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم میرے پاس اس حال میں آتے ہو کہ تم پر عبادت گزار لوگوں کا لباس ہوتا ہے اور تمہارے دل بھوکے بھیڑیوں کے دلوں کی طرح ہوتے ہیں۔ بادشاہوں کا لباس پہنو لیکن اپنے دلوں کو اللہ عز و جل کے خوف سے مار ڈالو۔ عاجزی کرنے والوں کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص ان کو گالی دیتا ہے یا ان کو اذیت پہنچاتا ہے یا ان کا حق مارتا ہے تو وہ نہایت عاجزی سے اسے برداشت کرتے ہیں، اور برداشت کے سلسلے میں ہم نے غضب اور حسد کے بیان میں بزرگان دین سے منقول اقوال لکھ دیے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ حسن اخلاق اور عاجزی کا مجموعہ ہے جس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے اور اسے سیکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا لوگوں نے لباس، مشروب، سواری اور کھانے سے متعلق جو نئی نئی باتیں شروع کر دی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا اے بھتیجے، اللہ عز و جل کے لیے کھاؤ، اللہ عز و جل کے لیے پیو اور اللہ عز و جل کے لیے پہنو، اور ان میں سے جس عمل میں بھی تکبر، ریا اور شہرت کا دخل ہوگا وہ گناہ اور اسراف ہوگا، اور گھر کے وہ کام کاج کرو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو چارہ دیتے، اسے خود باندھتے، گھر میں جھاڑو دیتے، بکری کا دودھ دھوتے، جوتا سیتے، کپڑے میں پیوند لگاتے، اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے، اگر وہ تھک جاتا تو اس کی جگہ آٹا پیستے، بازار سے سودا خریدتے، اور اسے ہاتھ میں پکڑنے یا کپڑے کے کسی کونے میں باندھنے سے حیا نہ فرماتے، گھر کی طرف واپس تشریف لاتے ہوئے امیر و غریب اور چھوٹے و بڑے سے مصافحہ فرماتے، آپ کے سامنے جو بھی نمازی آتا چاہے وہ چھوٹا ہوتا یا بڑا، کالا ہوتا یا گورا، غلام ہوتا یا آزاد، آپ اس سے سلام میں پہل فرماتے، آپ کے پاس گھر اور باہر کے لیے الگ الگ لباس محسوس نہ ہوتا، آپ کو دعوت دی جاتی تو اسے قبول کرنے میں شرم محسوس نہ فرماتے، اگرچہ دعوت دینے والا کتنا ہی غریب ہوتا، جو کھانا پیش کیا جاتا اسے حقیر نہ جانتے، اگرچہ ردی قسم کی کھجور ہی کیوں نہ ہو، صبح کا کھانا شام کے لیے اور شام کا کھانا صبح کے لیے نہ رکھتے، کم غذا استعمال فرماتے،
نرم خو، نیک طبیعت، ملنسار اور کشادہ روح رہتے، لبوں پر مسکراہٹ بکھیرتے رہتے مگر ہنسی سے اجتناب فرماتے، غمزدہ ہوتے تو ترش روح نہ ہوتے، شدت فرماتے تو زیادہ سختی سے کام نہ لیتے بلکہ عاجزی فرماتے لیکن اس عاجزی میں ذلت نہ ہوتی، سخاوت فرماتے لیکن اس میں اسراف نہ ہوتا، ہر رشتہ دار اور مسلمان پر مہربانی فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل نرم تھا، اکثر گردن جھکائے رکھتے، صرف اس قدر شکم سیر ہوتے کہ آپ کو ڈکار نہ آتی، کسی چیز کی لالچ کے لیے اپنا ہاتھ نہ بڑھاتے۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زہد کے متعلق جو میں نے حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے سنا تھا وہ بیان کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حرف بھی غلط نہیں کہا، البتہ انہوں نے تمہیں یہ نہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور نہ کبھی کسی سے کوئی شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوشحالی اور مالداری کے مقابلے میں فاقہ زیادہ پسند تھا اور بسا اوقات آپ رات بھوک کی حالت میں گزارتے لیکن اس کے باوجود دن میں روزہ بھی رکھ لیتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنے رب عز و جل سے سوال کرتے کہ وہ زمین کے خزانے، پھل اور زمین کے مشرق و مغرب کا وسیع عیش آپ کو عطا فرمائے تو اللہ عز و جل آپ کو عطا فرما دیتا۔ بسا اوقات میں آپ کی بھوک کو دیکھ کر ترس کھاتے ہوئے رو پڑتی اور اپنا ہاتھ آپ کے مبارک پیٹ پر پھیر کر کہتی، آپ پر میری جان قربان ہو، اگر آپ دنیا سے اتنا ہی لے لیں جس قدر آپ کی غذا کے لیے کافی ہو اور اس سے بھوک کا ازالہ ہو تو اس میں کیا خرچ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، اے عائشہ، میرے بھائیوں میں سے اولو العزم رسولوں نے اس سے بھی زیادہ سختیاں برداشت کیں اور اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ عز و جل انہیں اچھا ٹھکانہ اور بہترین ثواب عطا فرمائے۔ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں دنیا کی زندگی خوشحالی میں گزار کر کہیں ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ چند دن صبر کرنا مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ آخرت میں میرا حصہ کم ہو جائے اور مجھے اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ ملنے سے بڑھ کر کوئی چیز پسند نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ وصال فرما گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو حالات ذکر کیے گئے ہیں ان میں عاجزی اختیار کرنے والوں کے تمام اخلاق جمع ہیں، لہذا جو آدمی عاجزی اختیار کرنے کا خواہش مند ہو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، اور جو شخص اپنے مرتبے کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے سے بلند خیال کرتا ہے اور جن باتوں کو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا اسے ناپسند جانتا ہے تو وہ بہت بڑا جاہل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دینی و دنیاوی دونوں اعتبار سے مخلوق میں سب سے بڑے منصب پر فائز ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کے بغیر کوئی عزت و بلندی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ملک شام میں داخل ہونے لگے تو کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، لہٰذا ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش نہیں کریں گے۔ ابدال اور ان کی صفات، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جان لو کہ اللہ عز و جل کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں ابدال کہا جاتا ہے، یہ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے نائب اور زمین کے محور ہیں۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تو اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اس جماعت کو ان کے قائم مقام کر دیا۔ یہ لوگ نماز و روزہ کی کثرت اور اچھے حلیے کے باعث لوگوں پر فضیلت نہیں رکھتے بلکہ سچی پرہیزگاری، حسن نیت، تمام مسلمانوں کے لیے سلامتی صدر اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ان کی خیر خواہی کی وجہ سے افضل ہیں۔ یہ لوگ صبر سے کام لیتے ہیں لیکن بزدلی کے ساتھ نہیں، تواضع کرتے ہیں لیکن ذلت کے ساتھ نہیں، انہیں اللہ عز و جل نے چن لیا اور اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ یہ تعداد میں 40 صدیق یا 30 مردان حق ہیں، ان کے دلوں میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا سا یقین ہے۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ عز و جل دوسروں کو اس کا نائب بنا دیتا ہے۔ اے بھائی جان لو کہ یہ نیک لوگ نہ کسی چیز پر لعنت بھیجتے ہیں، نہ کسی کو اذیت پہنچاتے ہیں، نہ کسی کو حقیر جانتے ہیں، نہ کسی پر زیادتی کرتے ہیں، نہ ہی کسی سے حسد کرتے ہیں اور نہ دنیا کی حرص رکھتے ہیں۔ یہ لوگوں میں سب سے اچھے اوصاف کے حامل، نرم طبیعت کے مالک اور سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ سخاوت تو ان کی نشانی ہوتی ہے، خندہ پیشانی ان کی عادت اور سلامتی ان کا وصف ہوتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوتے کہ آج انہیں خوف خدا ہو اور کر غفلت میں پڑے ہوئے ہوں، بلکہ یہ ہمیشہ خوف خدا کی حالت میں رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے اس سلسلے میں ان کو نہ تو تیز آندیاں متزلزل کر سکتی ہیں اور نہ تیز رفتار گھوڑے ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کے دل اللہ عز و جل سے ملاقات کے شوق اور آخرت کی راحت پانے کی خواہش میں بلندی کی طرف ترقی کرتے ہیں اور ان کے قدم نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ عز و جل کی جماعت ہیں۔ سنو، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے،
راوی فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے عرض کی اے ابو درداء رضی اللہ عنہ، جو اوصاف آپ نے بیان فرمائے وہ انتہائی سخت ہیں، میں ان اوصاف کا حامل کیسے بن سکتا ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اس سے بھی زیادہ بلندی تک پہنچ سکتا ہے بشرطے کہ تو دنیا سے نفرت کرے، اور جب تو دنیا سے نفرت کرے گا تو تجھ میں آخرت کی محبت پیدا ہوگی، اور جس قدر تجھ میں آخرت کی محبت پیدا ہوگی اسی قدر تو دنیا سے بے رغبتی کرے گا، اور اسی قدر تجھے نور بصیرت حاصل ہوگا جو تیرے لیے نفع بخش ہوگا۔ اللہ عز و جل جب اپنے کسی بندے میں حسن طلب دیکھتا ہے تو اسے سیدھے راستے پر فراخی عطا فرماتا ہے اور اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اے میرے بھتیجے، جان لو کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورہ النحل ترجمہ، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہم نے اس آیت میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ لذت حاصل کرنے والوں کو اللہ عز و جل کی محبت اور اس کی رضا جوئی سے بڑھ کر کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ اے اللہ عز و جل ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، تیری محبت کے قابل وہی ہو سکتا ہے جسے تو پسند فرماتا ہے، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام ہو۔ نویں فصل، تکبر کا علاج اور عاجزی کا حصول۔ جان لیجئے تکبر ہلاک کرنے والے امور میں سے ہے، اور مخلوق میں شاید ہی کوئی ہو جو اس سے خالی ہو۔ نیز اس کا ازالہ فرض عین ہے، اور یہ محض ارادے سے زائل نہیں ہوتا بلکہ علاج کرنے اور ایسی دوائیں استعمال کرنے سے زائل ہوتا ہے جو اس کو جڑ سے ختم کرتی ہیں۔ اس کے علاج کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ دل میں موجود تکبر کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، دوسرا طریقہ ان اسباب کو ختم کرے جو دوسروں پر تکبر کا باعث بنتے ہیں۔ پہلا طریقہ علاج یعنی تکبر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، یہ علاج علمی اور عملی دونوں طریقوں سے ہوتا ہے، اور جب تک یہ دونوں باتیں حاصل نہ ہوں شفا حاصل نہیں ہوتی۔ علمی طریقہ علاج یہ ہے کہ خود کو پہچانے اور اپنے رب عز و جل کی معرفت حاصل کرے۔ تکبر کے ازالے کے لیے یہ بات اسے کافی ہوگی، کیونکہ جب آدمی اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ نفس انتہائی ذلیل و حقیر ہے، لہذا عاجزی اور ذلت و خواری ہی اس کے لائق ہے، اور جب وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ عظمت و بڑائی تو اسی ذات کے شایان شان ہے۔ رب عز و جل کی معرفت اور اس کی عظمت و بزرگی کے بارے میں کلام بہت طویل ہے، اور علم مکاشفہ کی انتہا اسی پر ہوتی ہے، اور انسان کے خود کو پہچاننے کے بارے میں بھی کلام کافی تفصیلی ہے، لیکن ہم یہاں اتنی ہی مقدار پر اکتفا کریں گے جو عاجزی و انکساری کا جذبہ پیدا کرنے میں فائدہ مند ہو۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی ایک آیت کا مطلب جاننا ہی کافی ہے، اور صاحب بصیرت کے لیے قرآن مجید میں اگلوں اور پچھلوں سب کا علم ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاکبرہ ثم اذا شاء انشرہ، سورہ ابس۔ ترجمہ آدمی مارا جائے کیا ناشکر ہے اس کا ہے، سے بنایا، پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا، پھر اسے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے انسان کی ابتدا و انتہا اور اس کی درمیانی حالت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ انسان کو اس میں غور کرنا چاہیے تاکہ وہ اس آیت کا مفہوم سمجھ سکے۔ انسان کی ابتدائی حالت یہ تھی کہ اس کا ذکر بھی نہ تھا، اور ایک عرصہ تک وہ معدوم رہا، حتیٰ کہ اس کے معدوم ہونے کی ابتدا بھی نامعلوم ہے، اور وجود ہی ناپید ہو تو اس سے بڑھ کر ذلت و حقارت کیا ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے انسان کو ایک انتہائی حقیر چیز اور پھر ایک انتہائی گندی چیز سے بنایا، یعنی پہلے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے خون، اور خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائیں اور ان پر گوشت پوش چڑھایا۔ اس طرح انسان کی ابتدا ہوئی، جس کے بعد اسے دنیا کا علم ہوا۔ تخلیق کے بعد وہ حقیر اور صاف کا حامل تھا، کیونکہ وہ اپنی ابتدا کے لحاظ سے کامل نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا بے جان مردہ بنایا گیا جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ محسوس کرتا ہے، نہ حرکت کرتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ اس میں کسی چیز کو پکڑنے کی قوت ہے، اور نہ کسی چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ اس نے زندگی سے پہلے موت، قوت سے پہلے ضعف، علم سے پہلے جہالت، بینائی سے پہلے اندھا ہونے، سننے سے پہلے بہرا ہونے، قوت گویائی سے پہلے گونگا ہونے، ہدایت سے پہلے گمراہی، مالداری سے پہلے فقر، اور قدرت سے پہلے عاجز ہونے پر ابتدا کی۔ قرآن مجید میں اسی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، سورہ ابس۔ ترجمہ اسے کاہے سے بنایا، پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا هل آتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه، سورہ دہر۔ ترجمہ بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا، بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے کہ اسے جانچیں۔
انسان کی ابتدائی پیدائش اس طرح ہوئی، پھر اللہ عز و جل نے اس پر احسان فرمایا، ثم السبیل یسرہ، سورہ ابس ترجمہ، پھر اسے راستہ آسان کیا۔ اس آیت میں ان اشیاء کی طرف اشارہ ہے جو انسان کے واسطے پیدائش سے لے کر موت تک آسان کر دی گئیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلنہ سمیعا بصیرا انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورۃ دہر ترجمہ۔ ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے کہ اسے جانچیں تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا، بے شک ہم نے اسے راہ بتائی، حق مانتا یا ناشکری کرتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان پہلے بے جان مردہ تھا، ہم نے اسے پہلے مٹی کی شکل میں اور پھر نطفہ کی صورت میں زندہ کیا۔ وہ سماعت سے محروم تھا، ہم نے اسے سننے کی قوت دی۔ دیکھ نہیں سکتا تھا، ہم نے اسے بینائی کی قوت عطا فرمائی۔ کمزور تھا، ہم نے اسے قوت دی۔ جاہل تھا، ہم نے اسے علم عطا کیا۔ اعضاء سے محروم تھا تو ہم نے اس کے لیے ایسے اعضاء پیدا کیے جو قدرت کے عجائبات اور نشانیوں کے مظہر ہیں۔ وہ محتاج تھا، ہم نے اسے مالدار کیا۔ بھوکا تھا، ہم نے اسے شکم سیر کیا۔ بے لباس تھا، اسے لباس پہنایا۔ راستہ نہ جانتا تھا، ہم نے اس کی رہنمائی کی۔ غور کیجئے کس تدبیر سے اللہ عز و جل نے انسان کو پیدا فرمایا، اسے صورت عطا کی، پھر اس کا راستہ آسان کیا، اور اس کے باوجود انسان کی سرکشی دیکھیے کہ وہ کتنا ناشکرا ہے اور کیسی جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اولم یر الانسان انا خلقنہ من نطفۃ فاذا ھوا خصیم مبین، سورہ یاسین ترجمہ۔ اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جبھی وہ صریح جگرالو ہے۔ اور فرمایا ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، سورہ روم ترجمہ۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر جبھی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے۔ لہذا اللہ عز و جل کی نعمت و احسان پر نظر ڈالیں کہ اس نے کیسے انسان کو ذلت، قلت، کمینگی اور نجاست سے نکال کر رفعت اور عظمت تک پہنچایا، اسے عدم سے وجود بخشا، عجز سے حیات بخشی، محتاجی سے مالدار کیا، اور اپنی ذات میں کچھ نہ تھا، اور کچھ نہ ہونے سے بڑھ کر کیا ذلت ہو سکتی ہے؟ کیا کچھ نہ ہونے سے بھی کمتر کوئی درجہ ہے؟ اللہ عز و جل نے پہلے انسان کو ایک چیز کی صورت دی، پھر اسے ایسی حقیر مٹی سے پیدا کیا جو پاؤں تلے روندی جاتی ہے، پھر نہ ہونے کے بعد ناپاک نطفے سے پیدا کیا تاکہ وہ اپنے کم حیثیت ہونے کو دیکھ سکے اور یوں اپنے آپ کو پہچان سکے، پھر اس پر اپنی نعمتوں کی تکمیل فرمائی تاکہ وہ ان نعمتوں کی روشنی میں اپنے رب عز و جل کو پہچان سکے، اس کی عظمت و جلال کو جان سکے، اور یہ جان سکے کہ کبریائی صرف اسی کو زیب دیتی ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے بندوں پر اپنے احسانات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، سورہ البلد ترجمہ۔ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں اور زبان اور دو ہونٹ، اسے دو ابری چیزوں کی راہ بتائی؟ پہلے انسان کو اس کا کم حیثیت ہونا بتاتے ہوئے فرمایا، الم یکو نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ، سورہ القیامہ ترجمہ۔ کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ اگر کہ گرائی جائے پھر خون کی پھٹک ہوا؟ پھر اس پر اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، سورہ القیامہ ترجمہ۔ تو اس نے پیدا فرمایا، پھر ٹھیک بنایا، تو اس نے جو دو جوڑ بنائے، مرد اور عورت، تاکہ نسل کے ذریعے انسان کا وجود باقی رہے جیسا کہ اولاً اس کا وجود تھا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔